الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آخری سورت سورہ ناس ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح و شام، ہر فرض نماز کے بعد اور ہر رات میں جب مسلمان بستر پر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اس کے پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اس سورہ کو اپنے اوپر پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جن سے اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو پڑھنے لگے اور دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ اس سورت کی فضیلت کو بتانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، جس میں آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا: الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یعنی کیا تم نے ان آیتوں کو نہیں دیکھا جو آج کی رات مجھ پر نازل کی گئی ہیں، جن کی طرح کی آیتیں کبھی نہیں دیکھی گئی ہیں؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ سورہ ناس میں جنوں اور انسانوں کو شیطانوں سے اللہ رب العالمین کی عظیم پناہ اور حفاظت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو لوگوں کو طرح طرح کے وسوسوں اور گمراہیوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے: قل اعوذ برب الناس، یعنی اور کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اے رسول کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ اور بچاؤ چاہتا ہوں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہی تنہا وسوسے میں ڈالنے والے کی برائی کو دور کرنے پر قادر ہے۔ ملک الناس، یعنی لوگوں کے مالک کی، یعنی وہ ایسا مالک ہے جو جس طرح چاہتا ہے لوگوں میں تصرف کرتا ہے۔ الہ الناس، یعنی لوگوں کے معبود کی پناہ میں، یعنی وہی ان کی عبادت اور بندگی کا مستحق ہے اور اس کے سوا کوئی ان کا برحق معبود نہیں ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، یعنی شیطان کی تکلیف سے جو غفلت کے وقت وسوسے میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت چھپ جاتا ہے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ شیطان انسان کے دل سے چمٹا ہوا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے تو اس کو وسوسہ دلاتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی جو لوگوں کے سینوں میں شکوک اور برائی ڈالتا رہتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یعنی خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے، یعنی جن و انس کے شیاطین سے۔ جن کے وسوسے کا معاملہ تو ظاہر ہے کیونکہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ انسان کا وسوسہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے اور اس کے دل میں اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یعنی اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں بعضوں کو مزین کی ہوئی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: کچھ شیاطین جنوں میں سے ہیں اور کچھ شیاطین انسانوں میں سے ہیں، تو اللہ سے انس اور جن کے شیطانوں سے پناہ مانگا کرو۔ اس کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورت رب تعالیٰ کے صفات میں سے 3 صفتوں پر مشتمل ہے، جو ربوبیت، ملک اور الوہیت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پناہ مانگنے والے کو حکم دیا ہے کہ وہ جن و انس کے وسوسوں کی برائی سے، ان عظیم صفات سے متصف ذات کی پناہ چاہیں، اور معصوم بچا ہوا وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو ہر مسلمان کو
جو اپنے دین و دنیا میں نجات چاہتا ہو اس سورت کو ان اوقات اور حالات میں برابر پڑھنا چاہیے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تاکہ جن و انس کے شیطانوں کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں رہے، اور بے شک توفیق اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔